السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ۔ حال میں مسلسل فون بج رہا تھا۔ حاکم علی تو حویلی تھے نہیں، لازم اپنے کاموں میں، وفا اپنے کمرے میں تھی۔ جمشید نے جا کر کال ریسیو کی۔ ہیلو یار جمشید، تم لوگ آئے نہیں؟ پریشے کب سے وفا بابی کا ویٹ کر رہی ہے، کب نکلو گے؟ او سوری، میں بھول گیا، بس نکلتے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں آتے ہیں، جمشید نے جواب دیا، پھر ٹہلنے لگا۔ اب اس شیرنی کو کیسے کہوں، خود ہی اس کو منع کر دیا کہ میں نے نہیں جانا، اب کہوں گا تو الٹا جنگ کرے گی، پر چلو جو بھی ہے جانا تو ہے اب۔ جمشید سوچتا ہوا پلان بنا کر اپنے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اپنے دھیان بولا، پر جب نظریں اس پر پڑیں وہ یکٹک اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وفا نے ریڈ کلر کی ساڑی پہنی تھی، جس پر بہت نفیس کام ہوا تھا پلو پر، اور ہائی ہیلس میں میک اپ کی وہ قیامت ڈال رہی تھی۔ جمشید اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خود پر جمی اس کی نظریں دیکھ کر وفا مسکرا دی۔ قریب سے دیکھ سکتے ہو، آپ کے نکاح میں ہوں مسٹر کروز۔ چوری پکڑے جانے پر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ دلدار کی کال تھی، تیار ہو تو چھوڑ آؤں، جمشید نے ہولے سے کہا۔ وفا نے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ پلیز ہک بند کر دو گے، میرا ہاتھ نہیں جا رہا۔ وفا بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنی کہنے لگی۔ جمشید پہلے ہی اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اب وہ بلا رہی تھی تو دیکھنے لگا۔ جمشید کیا ہے، کسی اور کو بلاؤں اب اس کام کے لیے؟ وفا نے غصے سے کہا۔ وہ چلتا پاس آ گیا، اپنی بیک کر اس کے ہاتھوں کی حرکت سے وہ سمٹ رہی تھی، پر جمشید کی آنکھیں دوسری طرف تھی۔ وفا کو غصہ آ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں اور تم دیکھ بھی نہیں رہے، تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس آ جاؤ گی؟ اتنا بھی کیا غصہ جو جا نہیں رہا؟ وفا نے مدم سے دکھی لہجے میں کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں، جمشید نے اسی ٹون میں جواب دیا۔ نہیں ہو تو تیار ہو جاؤ، یہ ڈریس پہنو، اور اگر تم نے موڈ آف کیا جمشید، میں واقعی میں اکیلی چلی جاؤں گی، پھر ڈھونڈتے رہنا، وفا نے مذاق میں کہا۔ پر جمشید کی نظریں اداس تھیں۔ اس نے ڈریس اٹھایا۔ جہاں سب چلے گئے وہاں تم بھی صحیح، وہ کہہ کر رکا نہیں، بات میں گھس گیا۔ پریشے نے اپنا خاندانی جوڑا پہنا تھا جو مائی سرکار نے اس کو دیا تھا۔ ساری اس حالت میں مائی سرکار نے منع کر دیا تھا۔ وہ مان گئی۔ گولڈ کلر کا باری جوڑا وہ پہن کر دلدار کے ہمراہ چلتی لان میں بنے اسٹیج پر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف مہمان تھے، پورا لان بڑا تھا۔ وہ وفا کو دیکھ رہی تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دل آپ نے کال کی تھی؟ ہاں پڑھی، میں نے جمشید کو کہا تھا، وہ کہہ تو رہا ہے نکل رہے۔ حاکم دادا حویلی پر نہیں ہے، شاید کوئی کام آ گیا ہو، ان کو آ جائیں گے، دلدار نے پیار سے اس کو بتایا۔ پھر مائی سرکار نے رسم شروع کی۔ پریشے کی وہ دکھائی ہو گئی تھی، باری باری سب اس کو مل رہے تھے، اور کچھ ہی دیر میں کھانا کھل گیا۔ پوری خان حویلی اس وقت مہمانوں سے بڑی چمک رہی تھی۔ مائی سرکار اپنی سیاسی جماعت سے باتوں میں بزی تھی۔ دلدار اپنے آفس کے دوستوں کو وقت دینے کے لیے اسٹیج سے اتر گیا۔ وہ اکیلی بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے وفا آتی دکھائی دی۔ پریشے خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ اسی اسلام میں ایک فائر ہوا اور لان میں بھگدڑ مچ گئی۔ چاروں طرف شور شرابہ ہونے لگا۔ اسی میں ایک زوردار چیخ پریشے کے منہ سے نکلی اور وہ گر گئی۔ وفا نے اس کا سر اٹھایا اور گود میں رکھا۔ دلدار نے سیکورٹی بلائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پتہ چلا یہ فائر پچھلے زمینوں میں ہوا تھا۔ پریشے کی اس طرح گرنے پر وہ سب پریشان ہو گئے۔ دلدار اس کو اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بہت ڈری تھی۔ مائی سرکار نے مہمانوں کو اجازت دی اور وہ بھی کمرے میں آ گئی۔ پریشے کیا ہوا ہے آپ کو؟ مائی سرکار وہ بولی۔ دلدار پریشے کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ پریشے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ فائر پیچھے ہوا تھا، میں ادھر ہوں تمہارے پاس۔ دلدار اس کو پکڑ کر کھڑا تھا۔ جمشید نے وہ لوگ پکڑ لیے تھے اور سیکورٹی مین ان کو پولیس اسٹیشن لے گیا۔ معاملہ حل تھا، پر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ کال اور پھر یہ سب، دلدار اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ بیٹا دیکھو اس کا بچہ ٹھیک ہے؟ مائی سرکار نے وفا کو کہا۔ وہ پاس ہی تھی۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وفا نے پاس آ کر اس کی کلائی پکڑی۔ نبض بہت تیز تھی۔ میں ایک ٹیبلٹ لکھ دیتی ہوں، پریشے کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے ڈر سے، اور یہ اچھی نہیں۔ باقی بچہ ٹھیک ہے یا؟ وہ مسز خان بتا سکتی ہیں، وہ پریشے کی ڈاکٹر ہیں۔ وفا نے مائی سرکار کو بتایا۔ بیٹا آج ادھر ہی رک جاؤ، آج مت جاؤ، میرا دل بہت ڈر رہا ہے پریشے کی وجہ سے، مائی سرکار نے وفا کو پیار سے کہا۔ وہ سامنے جمشید کو دیکھ رہی تھی جو بالکل چپ کھڑا تھا۔ میں صبح پھر چکر لگا لوں گی، ابھی حویلی میں داتا جان بھی نہیں، میں کل آ جاؤں گی، پکا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وفا نے ان کا ہاتھ تھام کر جواب دیا۔ وہ کل رات جمشید کو ناراض کر چکی تھی، آج موقع نہیں جانے دے سکتی تھی۔ ادھر حویلی میں تیاری ہو گئی تھی، دل ہی دل وہ جمشید کو کچھ دیکھنا چاہتی تھی جو کل سے بالکل چپ تھا۔ مائی سرکار کے اتنا کہنے پر بھی وہ رکی نہیں، جبکہ جمشید آدھی بات سن کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ واپس لان میں چکر لگانے لگا۔ وفا سب سے مل کر باہر نکلی تو جمشید اس کو کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اس کے جذباتی پن پر ویسے بھی فکر مند رہتی تھی۔ یہاں وہاں دیکھ کر وہ لان کی طرف آئی، ابھی اس کو کال کرنے ہی والی تھی، سامنے وہ نظر آ گیا۔
وفا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آئی۔ وہ چلتے اس کے پاس آ گئی۔ حاکم علی نے اپنی زمین جائیداد سب جمشید کے نام کر دی تھی۔ وہ اسی سلسلے میں گاؤں سے باہر گیا تھا۔ جاوید کو اس نے اپنے تمام تر حصے سے آگ کر دیا تھا۔ وہ ایک نافرمان اولاد تھا۔ اس کے بڑھاپے کا سہارا اس کا پوتا اور اس کی بہو تھی، جن کے ساتھ وہ بے حد خوش تھا۔ وہ سارے پیپرز تیار کیے ان دونوں کی راہ دیکھ رہا تھا۔ آج حاکم علی کے چہرے پر جو رونق تھی وہ بے مثال تھی۔ وہ خوشی کے ساتھ میں آسمان پر تھا۔ تم نے تو رکنا تھا نا، وفا کو سامنے دیکھ جمشید ہولے سے بولا۔ اچھا، تمہیں کس نے کہا؟ وفا سنجیدہ سے بولی۔ مجھے لگا شاید، وہ کہتے رک گیا۔ ہاں، جیسے میں رکتی ہوں ایسے ہی کسی کے ہاں۔ ویسے بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا کر ریسٹ کروں گی، وفا نے مدم مغلوظ کے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ جمشید نے پولیس کی جانب قدم بڑھائی۔ گھر چلیں، وفا نے اس کی نظروں میں دیکھ کر کہا۔ جمشید حامی بڑھ کر ساتھ چلتا اپنی گاڑی تک آیا اور پھر فرنٹ ڈور کھول کر وفا کی طرف دیکھا۔ وہ فوری بیٹھ گئی۔ جمشید نے گاڑی بھگا لی۔ سارے راستے وہ چپ سا تھا، شاید ابھی تک ناراض تھا۔ یہ کیا بات تھی؟ وفا اس کو پورا نوٹ کر رہی تھی، پر چپ ہی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ حاکم حویلی داخل ہو گئی۔ رات بہت ہو گئی تھی، حاکم ان کا انتظار کرتا سو گیا تھا، سو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وفا سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جمشید چلتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ پورا کمرہ روشنیوں میں ڈوب گیا۔ ہر طرف پھول تھے، پیاری سی سجاوٹ جیسے اس کو پسند تھی، اور کمرے میں خوشگوار مہک سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، پھر اندر آ گیا اور والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اپنے سینے پر ہاتھوں کی لمس سے وہ چونکا۔ آئی لو یو مسٹر کروس۔ کیوں وہ اتنا ناراض کہ ٹھیک سے بات تو دور دیکھ تک نہیں رہے مجھے؟ وفا نے اپنی گرفت اور مضبوط کرتے دونوں ہاتھ سے اس کی شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ ناراض کب ہوں؟ جمشید نے ہولے سے بولا۔ اچھا، نہیں ہو؟ وفا نے اس کا کالر پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ ہاں، نہیں ہوں، وہ دوبارہ بولا۔ تو منہ بنایا ہوا ہے، یہ سب اچھا نہیں لگا؟ جمشید مان جاؤ پلیز، وفا پیار سے کہتی اس کو ہاتھ پکڑ کر صوفے پر لے گئی۔ وہاں اس کی پسند کا کیک موجود تھا۔ یہ تم نے بنایا؟ جمشید نے فوری پوچھا۔ ہاں، صرف تمہارے لیے، وفا اس کے گالوں پر ہونٹ رکھ کر پیار سے بولی۔ بدلے میں جمشید نے بازو کا ہلکا وسیع کرتے اس کی کمر کے گرد باہوں کو ڈالا اور اس کو پاس کر لیا۔ آئی ایم سوری، وہ ہولے سے اس کو پیار کرتے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ تم مجھ سے ناراض ہو سکتے ہو، پر یہ جو منہ بنایا ہوا ہے یہ نہیں چلے گا۔ تمہارے لیے تیار ہوئی اور دیکھا تک نہیں، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ وفا اب شکوہ لے کر بیٹھ گئی۔ پر مجھے صرف میری بیوی چاہیے۔ جمشید اس کے شکوے سن کر اس کو مزید پاس کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے پیار دیکھ سکتی تھی۔ کیک کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ وفا نے ایک پیس کاٹ کر اس کی جانب کیا، جس کو جمشید نے آدھا کھا کر واپس اس کی طرف کیا۔ وفا نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا لیا، پھر فوری باتھ روم کی طرف بھاگی۔ وفا، کیا ہوا ہے؟ اچھا تو بنا ہے؟ وفا، جمشید باہر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پر اس وقت مجھے دل نہیں تھا۔ چہرہ صاف کر کے وہ چینج کر چکی تھی۔ جمشید بھی تھوڑی دیر میں اپنا نائٹ سوٹ پہن کر بستر میں آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ جمشید نے کمبل اٹھایا تو وفا کے گال لال تھے۔ وہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹماٹر کی بنی ہو، کیا ہوا ہے؟ جمشید پریشان اس کو دیکھ رہا تھا۔ وفا کو ہنسی آ گئی۔ اس نے بازو بڑھا کر اس کی گردن کے گرد کیے اور ہنستی گئی۔ بولو بھی، کیا چھپا رہی ہو؟ جمشید تھوڑا اور پاس ہوا، اس کو اپنی قید میں کیے تھا۔ وفا نے کمبل اوپر ڈال لیا۔ کیونکہ تم نے مجھے ٹماٹر بنا دیا ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، وفا مسکرا کر سی نظروں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وہ حیران تھا، اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وفا، جمشید نے غصے سے پکارا۔ وفا نے اس کو گردن سے پکڑ کر پاس کر لیا۔ خبردار، جو تم نے ہم پر غصہ کیا، اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اور اس کی تھوڑی پر رکھ کر وہ ہنس کر بولی۔ ہم؟ جمشید نے غور سے وفا کو دیکھا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ وفا کے ہاتھ اوپر کی اس نے گرفت مضبوط کر دی اور پوری طرح اس پر آ چکا تھا۔ وفا اس کی کسرتی بدن میں چھپ سی گئی۔ وہ مسلسل اس کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے چھپا رہی ہوں، کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا؟ وفا کے کہنے پر وہ مزید پریشان ہو گیا، پھر یکدم اس سے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، وہ کہہ کر ابھی الگ ہوا تھا، وفا نے بازو سے پکڑ لیا۔ تمہارے بغیر؟ وفا نے اس کو پیچھے سے گلے لگا لیا۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارا رویہ کیا ہوگا، تم کیسے ریئیکٹ کرو گے؟ جمشید پر میں اتنا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ وفا نے اس کی گردن پر کس کرتے کان میں کہا۔ اچھا بتاؤ، میں سمجھ جاؤں گا، پکا؟ وفا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بتاؤ۔ جمشید اس کی جانب مڑا۔ اوکے، محسوس کرو۔ وفا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا اور جمشید کو کہا۔ یہاں کیا ہوگا؟ پین ہے، میڈیسن ہے میرے پاس، میں لاتا ہوں۔
جمشید کہہ کر اٹھا۔ وفا کو ہنسی کے ساتھ اب غصہ آ رہا تھا۔ جمشید تم کیا ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ تم ڈیڈ بننے والے ہو؟ وفا نے ایک سانس میں کہہ دیا۔ اس میں کیا ہے، یہ تو… وہ ایک دم پھٹی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ میں کیا؟ تم نے کیا کہا؟ وہ گلا صاف کرتے بولا۔ جو تم نے سنا وہی، وفا نے اونچی آواز میں کہا۔ کیسے؟ مطلب کب؟ وہ عجیب سا اس کو دیکھنے لگا۔ کیسے؟ اب میں بتاؤں کیسے ہوتے ہیں بچے؟ اف، تم کو یہ بھی نہیں پتا؟ جمشید آئی ایم پریگننٹ ود یور بیبی، ود آور بیبی، اور تم پوچھ رہے ہو کیسے؟ وہ غصے سے چلا کر بولا۔ مجھے بچے نہیں پسند، وہ یکدم بولا۔ وفا لال پیلی ہو گئی۔ بٹ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، یہ بیبی میرا ہے، ہٹو میرے راستے سے، وہ غصے سے بولی۔ ہاں تمہارا ہی ہے، جیسے تم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہو، اس پر میری بھی برابر کی محنت ہے۔ جمشید نے اس کے بال ایک طرف کھینچتے اس کو اپنے پاس رکھتے کہا۔ ہاں پر تمہیں تو یہ نہیں چاہیے تھا۔ وفا نے خود کو اس کی گفتوں میں قید ہوتے دیکھ نظریں اٹھا کر پوچھا۔ اسی وجہ سے کہ تم دور ہو جاؤ گی شاید، یا تم الگ؟ دل میں چھوٹا تھا، میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ، جمشید نے سنجیدگی سے کہا۔ وفا اس کا لہجہ پہچان گئی تھی۔ اس نے فوری پلٹ کر اس کو گلے سے لگایا۔ یہ تمہارے ساتھ ہوا وہ ہمارے بیبی کے ساتھ نہیں ہوگا، اور میں نہ تمہیں چھوڑ رہی ہوں نہ اس کو، میری جان ہو تم بھی اور یہ بھی، یہ ہمارا ہے۔ میں کتنا خوش تھی اور تم… وفا نے آنسو صاف کرتے کہا۔ جمشید شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا یار، پتہ نہیں تم… وہ کہتے رک گیا اور وفا کو حق کیے دیر تک اس کو کچھ بتاتا رہا۔ وہ اس کی باہوں میں سو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ دلدار بیٹا، مائی سرکار نے اس کو پاس آنے کا کہا۔ مائی سرکار، وہ مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی، دلدار ان کو دیکھ کر کہنے لگا۔ ہاں بیٹا بولیں۔ مائی سرکار، وہ دبئی کا جو پروجیکٹ تھا اس کے لیے مجھے فیملی وزٹ کی آفر ملی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پیشے کو لے جاؤں ساتھ؟ اس کے لیے کچھ ماحول بدلے گا۔ دلدار نے پوری بات کہی تو مائی سرکار ہنس پڑی۔ ضرور دلدار، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، تیاری کرو تم دونوں، چلو شاباش، مائی سرکار نے پیار سے کہا۔ دلدار خوشی سے کمرے کی طرف نکلا اور اپنی تیاری کرنا شروع کر دی۔ پریشے کو اس بات پہ علم نہیں تھا، وہ دلدار کی تیاریوں سے ویسے ہی پریشان تھی۔ اتنے دن اکیلی کیسے رہے گی؟ برے دل سے وہ اس کا سامان رکھ رہی تھی۔ جمشید کی آنکھ کھولنے سے پہلے ہی وفات جا چکی تھی۔ کمرے میں سارا سامان ادھر ادھر تھا۔ وہ جب اٹھا تو سمجھ نہ آئی، پھر کچھ دیر بعد اس کو آوازیں دیتا باہر آیا۔ وہ وہاں بھی نہ تھی۔ کچن میں گیا تو حاکم علی چائے رس کھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے پیالی ٹیبل پر مار دی اور باہر نکل گیا۔ جمشید کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ کیوں ایسے؟ جمشید پیچھے آتا ان سے پوچھ رہا تھا۔ او کھوتے، تو اتنا بڑا الو ہوگا، مجھے یہ پتا تھا، اللہ نے مجھے پر دادا بنایا اور تم مجھ سے یہ حق لے رہا ہے؟ حاکم علی نے جوتا اتار کر مارا۔ دادا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بہو نے مجھے سب بتا دیا۔ کہاں ہے وہ؟ جمشید نے غصے سے پوچھا تو حاکم علی نے دوسرا جوتا بھی اتار کر مارا۔ چلی گئی اپنے گھر، اس کو منا کر لے آ ورنہ تیرا حال وہ کروں گا یاد کرے گا، حاکم علی کا کہنا تھا۔ جمشید فوری اپنی جیپ کی طرف بھاگا۔ اگر اس سے لڑائی کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حاکم پیچھے سے آوازیں دیتے بولا۔ یہ دوسرا بیگ کس کا ہے؟ دلدار آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ پریشی رونے والی ہو گئی تھی۔ میں 1 ماہ کے لیے جا رہا ہوں، دلدار کا کہنا تھا۔ پریشی کے گالوں سے آنسو گرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں اس حالت میں ہوں اور آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ 1 ماہ؟ ہاں جا تو رہا ہوں، پر… دلدار نے اس کو روتا دیکھ مذاق بند کیا اور اس کی باہوں میں بڑھ لیا۔ تم نے سوچا کیسے کہ چھوڑ کر جاؤں گا؟ جا تو رہے ہیں، اور کیسے جاتے ہیں؟ پریشی الگ ہوتے کہا۔ دلدار نے ہنس کر اس کو واپس پکڑ لیا۔ میں نہیں، ہم جا رہے ہیں میری جان، ہم دبئی جا رہے ہیں 1 ماہ کے لیے۔ آج شام کی فلائٹ ہے اور باقی باتیں جہاز میں پوچھنا۔ یہ بیگ تمہارا ہے، جاؤ مائی سرکار سے مل لاؤ، پھر نکلنا ہے۔ دلدار کی بات سن کر وہ شوق تھی۔ پھر 2 منٹ تک نارمل ہوئی اور جا کر مائی سرکار سے مل کر وہ لوگ نکل پڑے۔ کال پک کرو وفا۔ جمشید سارے راستے اس کو کال ملا تھا مگر وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ جمشید نے گھر کے نمبر پر کیا تو وہ بند جا رہا تھا۔ پھر کیا سوچتے اس نے اسپتال کال کی اور اس کے بارے میں پوچھا۔ جی سر، ڈاکٹر وفا آج ڈاکٹر خان کے ساتھ ڈیوٹی پر ہے، نرس نے بتایا۔ تو جمشید نے گاڑی کا رخ ادھر کر لیا۔ وہ سیدھا ڈاکٹر خان کے کیبن گیا، وہاں کچھ اہم میٹنگز چل رہی تھیں۔ نرس نے روکا، وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، سیدھا اندر چلا گیا۔ موبائل کہاں ہے؟ کب سے کال کر رہا ہوں، کیوں نہیں اٹھا رہی؟ جمشید نے جاتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ وہ شرمندہ سے سب کو دیکھنے لگی۔ یہ میری جاب ہے، ہمارا رول نہیں، پلیز پھر بات کرنا، ابھی اہم میٹنگ ہے، وفا نے دبی آواز میں کہا۔ تمہاری میٹنگ سے ضروری ہے ہماری بات؟ ہاں، میں نے کہہ دیا مجھے بچہ نہیں چاہیے، اس بات میں کہہ دیا تھا، مجھے لگا تم دور ہو جاؤ گی، پر بات کلیئر ہو گئی تھی،
تم کیوں مجھے چھوڑ کر آئی ہو؟ جمشید برس رہا تھا۔ ڈاکٹر خان سمیت باقی بھی ان کو دیکھنے لگے۔ او ڈاکٹر وفا، آر یو پریگننٹ؟ مبارک ہو، ڈاکٹر خان نے خوشی سے کہا۔ دونوں نے گولی ڈال کر اس کو دیکھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ہم آپس میں طے کر لیں، پھر مبارک لیتے ہیں آپ سے۔ ابھی آپ پلیز میری بیوی کو جانے دو یا خود چلے جاؤ۔ جمشید نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر خان فائل اٹھا کر نکل گیا۔ وہ دونوں آپس لڑائی میں بیزی ہو گئے۔ میری کچھ شرائط ہے، وفا نے بال ٹھیک کرتے کہا۔ جمشید بھی خاموش ہو گیا۔ میری بھی شرط ہے 2-3، تم اپنی لکھو اور میں اپنی، پھر سائن کریں گے۔ جمشید نے ٹیبل سے پیپر اٹھا کر اس کی جانب کیا اور دونوں لکھنے لگ گئے۔ پریشے اور دلدار لاہور ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دلدار نے پریشے کے لیے بہت پیارا سا کچھ گفٹ دیے تھے جو اس کو وہ وہاں جا کر دینا چاہتا تھا۔ اگلے چند منٹوں بعد اس کی فلائٹ دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گئی اور وہ باہر آ گئے۔ وہاں آفس کی کار ان کو لینے کو آ گئی تھی۔ ایک لڑکا ان کے نام کا بورڈ لے کر کھڑا تھا۔ دلدار پریشے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف چلتا آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ اپنے ہوٹل کو نکل گئے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ جمشید نے وفا کا پرچہ پڑھتے اس کی طرف دیکھا۔ غور سے پڑھ لو۔ تمہیں 2 بچے چاہیے۔ تم جب جاب پر ہوگی ان کی دیکھ بھال میں کروں گا اور رات کو بھی وہ میرے پاس ہوں گے تاکہ تم کھانا بناؤ۔ بچوں کے لیے کوئی آیا نہیں رکھنی، ان کو اسکول سے تم لاؤ گے اور میرے پاس وہ پڑھیں گے۔ جمشید وفا کی شرائط پڑھ کر سائن کر کے ان کو پیپرز دے چکا تھا۔ پھر وفا نے اس کا پرچہ کھولا۔ شرط 1، تم میرے ساتھ سویا کرو گی، بیبی کو ایک سائڈ پر رکھنا، تم درمیان میں ہوگی، اس سے آتے مجھے بھولو گی نہیں۔ لڑکا ہوا تو تم زیادہ ذمہ دار ہوگی، بیٹی ہوئی تو میں کروں گا۔ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی اور مجھے اگنور بالکل نہیں کرو گی اور چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ جمشید کی شرط پڑھ کر اس کو ہنسی آ گئی۔ یہ کیا شرائط ہوئی؟ وفا نے ہنس کر کہا۔ جمشید نے غصے سے دیکھا۔ سائن کرو تم، میں اس کو دیوار پر لگاؤں گا۔ اس نے پرچہ پکڑ کر ٹیبل پر رکھا اور پینسل اس کو دی۔ وفا نے پکڑ کر سائن کر دیے۔ جمشید نے اس لا کر وہ اپنے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وفا اس کو دیکھ کر دل ہی دل پر سکون تھی۔ جو بھی تھا وہ اندر سے بالکل بچوں سا تھا۔ گھر چلیں؟ وفا نے اس کے بالوں میں انگلی ڈالے بال ٹھیک کرتے کہا۔ میں تو گئی ہی تھا، تم بھاگی تھی چھوڑ کر، دادا سے مجھے جوتے پڑ گئی اور تم۔ جمشید نے ساری کہانی سنائی۔ وہ ہنستی گئی۔ دونوں خان کے کیبن سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارے راستے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے آئے اور سفر کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ 2 سال بعد وہ کچن سے کب سے آوازیں دے رہی تھی، مگر مجال ہے جو اندر کسی نے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ بلاخر وہ خود اندر آ گئی۔ دیکھا تو سب سو رہے تھے۔ جمشید، جمی، اٹھو، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، تیار کرو اپنی لاڈلی کو۔ وفا نے کمبل اتار کر ایک طرف کرتے کہا۔ وہ خود بھی اپنی جاب کے لیے نکل رہی تھی۔ کیا یار وفا، تم نے سونے بھی نہیں دیتے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری مانو کی، تم اس کو پلے گروپ میں ڈالا ہی ہو۔ جمشید نے واپس کمبل تان لیا۔ جی اٹھ جاؤ ورنہ میں پانی ڈال دوں گی، لے کر جاؤ اس کو، کم از کم اس کو اسکول کا پتہ چلے، اور بعد میں اپنے اس لاڈلے فرزند کو بھی کچھ کھلا دینا۔ یار میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وفا نے بیگ اٹھا کر سامنے کوٹ میں سوئے اپنے بیٹے زمان کو دیکھا جو مزے سے سو رہا تھا۔ وفا، ناشتہ کر کے جانا، میں بنا رہا ہوں۔ جمشید جب تم اٹھا، ساتھ ہی 1 سال کی ہرین کو بھی اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا باہر آ گیا۔ میں کر لوں گی، تم پلیز بچوں کے ساتھ خود کر لینا، اور دادا گاؤں گئے ہیں، پرسوں آئیں گے، تمہاری گاڑی لے کر جا رہی ہوں، میری کا کام ہونے والا ہے۔ وفا جاتے جاتے اس کو بتاتی گئی اور حال کے ڈور تک آ گئی۔ اور ان سب میں تم پھر کچھ بول رہی ہو، جمشید نے اونچی آواز میں کہا۔ جاتے جاتے وہ مڑی اور پلٹ کر اس کے پاس آ گئی۔ تم دنیا کے بیسٹ فادر اور ہسبینڈ ہو مائی لو، وفا نے اس کے گانے پر ہونٹ رکھتے کہا، پھر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ میں رات کو کڑاہی بنا رہا ہوں، جلدی آ جانا، جمشید نے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے سن کر ہاتھ ہلا دیا اور چلی گئی۔ جمشید اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اس کے لیے زندگی اب بالکل بدل گئی تھی۔ جن کاموں سے ڈرتا تھا اب وہی سکون دیتے تھے۔ اس کے بچے اس کا سب کچھ تھے، اور وہ عورت جس کو اس نے بہت چاہا تھا وہ ہر روز اس کے ساتھ تھی۔ جمشید سوچ رہا تھا کہ زمان کے رونے کی آواز پر وہ کمرے کی طرف بھاگا۔ دلدار، آپ میرے بیٹے کی عادت خراب کر رہے ہیں، ریشے نے پیار سے دلدار کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ تو کیا ہوا، میں نے اس کی عادت ٹھیک کرنے والی بھی ڈھونڈ رکھی ہے جو اس کو بالکل ٹھیک کر دے گی۔ لان میں کھیل سے شاہ زین کو دیکھ کر دلدار نے پریشے سے کہا۔ وہ چونک گئی۔ مطلب آپ نے ابھی سے بہو دیکھنا شروع کر دی؟ پریشے نے ہنس کر کہا۔ ہاں بالکل، اور اس کا سسر بہت اچھا کک ہے، ابھی کالا یا چکن بنا رہا ہے، دلدار نے کہکھا لگا کر بتایا۔ دونوں ہنس پڑے۔ شام کو حاکم حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ وفا جلدی آ گئی تھی۔ جمشید نے اپنے دونوں بچوں کو تیار کر لیا تھا اور لان میں کھانا وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دلدار، پریشلی اور ان کا بیٹا شاہ زین مائی سرکار کو لیے حویلی میں داخل ہوئے۔ حاکم علی مائی سرکار سے دیگر علاقے کے مسئلے مسائل پر باتیں کرتے رہے۔
بچے اب لان میں کھیل رہے تھے، جبکہ دلدار اور جمشید آگ جلا کر بیٹھے تھے۔ وفا پلیشی کو لے کر اندر سے برتن وغیرہ لا رہی تھی۔ زندگی بہت بدل گئی تھی اور گزرتے پلوں کے ساتھ مزید اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ جمشید نے ایک نظر اپنے آس پاس رونق کو دیکھا، پھر رقص سے اپنی بیوی کو دیکھا اور اٹھ کر اس کی طرف آ گیا، جسے شاہ زین کو دیکھنے باہر آ گئی اور جمشید وفا کے پیچھے کچن میں چلا گیا، جہاں سے وہ برتن نکال رہی تھی۔ اچھا ڈاکٹر نے سنو، وہ اسٹول پر کھڑی بڑی پلیٹیں نکال رہی تھی جب جمشید نے اچانک اس کو بلایا۔ بولے میرے سرتاج اب کیا ہو گیا؟ وفا نے اس کو برتن پکڑا کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم تھوڑی اور ترقی کر لیں، اب 2 کہاں اکیلے کھیلیں گے، 3 اچھے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شرم کریں بھائی مہمان، اور آپ کو فیملی پلاننگ کرنی ہے اس وقت؟ ویسے کہاں گیا وہ چودھری جمشید جس کو 2 بچوں سے مسئلہ تھا؟ 3؟ وفا نیچے اتر کر بولی تو جمشید نے اس کو گرفت میں لے لیا۔ تب مجھے کہاں پتا تھا کہ یہ سب اتنا اچھا اور پرسکون ہوتا ہے، بچوں کا ہونا۔ وفا کے گال پر ہونٹ رکھ کر اس نے پیار سے کہا، امی 2 ہیں اور آپ تینوں کا رونا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سونا اور میں نے یہاں سونا، مجھے ساری رات گھماتے ہو تینوں، اور چوتھا؟ نہ بابا ابھی تو سوچو ہی مت۔ وفا نے سارے قصے یاد کروا کر کہا اور دونوں ہنس پڑے۔ اتنے میں باہر سے آوازیں آنے لگیں اور دونوں باہر لان میں سب کے ساتھ کھانے کو چلے گئے۔ زندگی کا اصل مزہ اپنی فیملی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور شادی ایک بہترین عمل ہے۔ جی تو ویورز، آج کی لاسٹ ایپیسوڈ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول پڑھ کر کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔